وادی تیرا کے فیصلے کس نے کیے؟ وادی تیرا کی اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ایک مالی مظلومیت کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کو فنڈز نہیں دیے گئے۔ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت کو پچھلے 15 سال میں کتنے فنڈز دیے گئے؟ کتنے پیسے دیے گئے؟ وہ آج آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ حقائق، کچھ نمبرز آپ کو بتائیں گے، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ وہ مالی مظلومیت کا بیانیہ ٹھیک ہے یا پھر یہ محض آپ کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہے۔ ان کی گرفتاری کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور کیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور خیبر پختونخوا کے اندر میڈیکل کالجز کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کتنے لوگ میڈیکل کے ٹیسٹس دے پا رہے ہیں، کتنے کلیئر کر پا رہے ہیں، اور اس ناکامی کے پیچھے یا پھر کامیابی کے پیچھے کون ہے، یہ بھی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں اس مالی مظلومیت کے بیانیے کی جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پچھلے 15 سال میں اگر دیکھا جائے تو 8,404 ارب روپے مجموعی طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت کو دیے گئے، لہٰذا 2,200 ارب روپے کے بقایا جات والا دعویٰ یہ زمیں بوس ہو جاتا ہے، یہ مسترد ہو جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں، 2010 سے NFC کے جو رقوم ہے اس کے تحت ہر وقت ہر سال 15 دن بعد چونکہ اس کی رقم کی ادائیگی کی جاتی ہے تو یہ مکمل طور پر ادائیگی کی گئی، 100% اس کا حصہ دیا گیا خیبر پختونخوا کی حکومت کو، جس کا کل حجم اگر دیکھا جائے تو 5,867 ارب روپے بنتا ہے، جس میں سے 1% بھی کاٹا نہیں گیا۔ مکمل طور پر 100% کس کو فنڈز ملے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کو۔ ٹھہریے، صرف اتنا نہیں، 705 ارب روپے دہشت گردی کے لیے اضافی فنڈز بھی دیے گئے۔ دہشت گردی کا جو اضافی بوجھ تھا، اس کا جو پرسنٹیج ہے اس کی، وہ بھی بڑھائی گئی۔ ناظرین پھر اس کے بعد مالی مظلومیت کا بیانیہ یہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے، یہ صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ 4 ارب روپے انہی فنڈز میں سے وہ جو وادی تیرا کے اندر سے لوگ نقل مکانی کر رہے تھے ان کے لیے مختص کیے جاتے ہیں، لیکن ریاست اور عوام کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے انہی PTI کے سوشل میڈیا ہینڈلز کی طرف سے، اور سارا ملبہ اس ملک کی فوج پر ڈالنے کی ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ ڈیڈ لائن کس نے مقرر کی تھی؟ وادی تیرا کے حوالے سے جب وہاں پر آپریشن ہونے تھے تو کوئی بڑا آپریشن نہیں ہونا تھا، کیونکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پہلے سے ہی جاری و ساری تھے۔ سال 2025 کی اگر بات کی جائے تو 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے، جن کے اندر 2,597 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، فتنہ الہندوستان کے، فتنہ الخوارج کے، اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری و ساری تھے۔ وادی تیرا، وہاں کی چونکہ جیوگرافی، وہاں کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے یہ انتہائی مضبوط ہے، اور اس کو دہشت گردی کے لیے بڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ دہشت گرد اس کو اپنی محفوظ آماج گاہ بنا چکے ہیں۔ اب وہاں پر عوام کے اندر جو لوگ موجود تھے، فتنہ الخوارج کے، فتنہ الہندوستان کے کچھ دہشت گرد موجود تھے، انہوں نے اس جگہ کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہم یہیں پر رہیں گے تاکہ عوام، ادھر کے معصوم بچے، ادھر کے لوگ، ادھر کی خواتین، ادھر کی فیملیز ان کی ڈھال بن سکے۔ اب وہاں کے علاقے کے جتنے بھی بڑے تھے، مشران تھے، قبائلی عمائدین تھے، انہوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ جرگہ بلایا جاتا ہے۔ اس جرگے کے اندر سب سے پہلے تو ان کو جگہ چھوڑنے کی بات کی جاتی ہے کہ آپ یہ جگہ یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ نہیں چھوڑتے تو پھر جو وہاں کے بڑے تھے، قبائلی عمائدین تھے، مشران تھے، وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہم یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں گے تاکہ آپریشن ہو سکے، اور پھر اس فیصلے سے خیبر پختونخوا کی حکومت کو آگاہ کیا جاتا ہے، جس کے لیے پھر 4 ارب روپے خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے مختص کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس پورے پروسیس میں فوج کی انوالومنٹ نہیں تھی، مشران تھے، قبائلوں کے بڑے تھے، ریپریزنٹیٹیوز تھے، انہی کی جانب سے KP حکومت کو بتایا جاتا ہے، ایک فنڈ مختص کیا جاتا ہے، لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز ریاست مخالف بیانیہ بنانے میں مصروف تھے۔ ڈیڈ لائن ایک مقرر کی جاتی ہے، کس کی جانب سے؟ انہی مشران کی جانب سے، بڑوں کی جانب سے۔ نقل مکانی کا فیصلہ کیا جاتا ہے انہی بڑوں کی جانب سے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں
वहाँ पर किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये नैरेटिव बनाया गया। आप सब जानते हैं कि वहाँ के मौसमी हालात क्या हैं, वहाँ पर कितनी शिद्दत से जो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, उसके होते हुए ऑपरेशन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लिहाजा छोटे छोटे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जाते थे। अभी तक की अगर बात की जाए तो 65% लोग वहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई और बयानिया बनाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। सिर्फ ये नहीं, इस बयानिए के साथ साथ ईमान मजारी और हादी अली चट्टा, इनकी गिरफ्तारी को भी बड़ा बढ़ चढ़ कर कानून के खिलाफ, आइन के खिलाफ करार दिया जा रहा है। लेकिन जो उन्होंने किया, क्या वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं थी? क्या आपकी एक सियासी शनाख्त, अगर आप वकील हैं, अगर आपकी वो शनाख्त है, तो वो आपको कानून से बालातर कर देती? द आंसर इज क्वाइट सिंपल, नो। अगर आप सियासी शख्सियत हैं, अगर आप वकील हैं, आप कानून से बालातर नहीं हैं। इस मुल्क के एक बच्चे, इस मुल्क के एक बड़े, इस मुल्क के एक गरीब अमीर, इस मुल्क के एक वकील, सियासतदान, जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप कानून से बढ़कर नहीं हैं। लिहाजा जो भी हुआ आइन और कानून के होते हुए हुआ। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी जब की गई तो फिर आइन और कानून हरकत में आया और आइन और कानून के मुताबिक फिर फैसला किया गया। लिहाजा आइन और कानून पर, इस रियासत पर किसी को बरतरी हासिल नहीं है। रियासत मुखालिफ इक़दामात किए जाएंगे, मुज़हिका खेज़ बयानात दिए जाएंगे, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, तो फिर यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अब खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल कॉलेजेस की अगर आपको हम बात बताएं, व्हाट्स हैपनिंग देयर। मेडिकल कॉलेजेस, डॉक्टर्स वहाँ पर रूल कर रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट आपको भी एक हम छोटी सी मिसाल देते हैं। 1147 डॉक्टर्स दरखास्तें देते हैं, 1147। एलिजिबल कितने होते हैं टेस्ट के लिए? 245। 1147 में से सिर्फ 245 मेडिकल कॉलेजेस से जो पढ़ चुके हैं, जो वहाँ पर आला तालीम हासिल कर चुके हैं, MBBS कर चुके हैं। उसके बाद 245 को एलिजिबल करार दिया जाता है टेस्ट के लिए, और उन 245 में से पास कितने होते हैं? सिर्फ 16। अब इस नाकामी का बोझ किसके सर डाला जाए? 12-13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस का सिस्टम, वहाँ की तालीम, ये किसकी जिम्मेदारी है? 2200 अरब रुपए के बकाया जात का बयानिया तो बनाया जाता है, लेकिन हमने जो आपके सामने ये डिटेल्स रखी हैं, 15 साल के अंदर 8,404 अरब रुपए दिए गए। NFC के तहत रकूम की 100% अदायगी को यकीनी बनाया गया। कहाँ पर लगे हैं पैसे? क्या ये पैसे रियासत के खिलाफ बयानिया बनाने में लग रहे हैं? क्या ये पैसे अवाम और रियासत को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल लाने के लिए लग रहे हैं? इस मुल्क की अपनी फ़ौज इस धरती के मुहाफ़िज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।